ایک بہت بڑی تبدیلی کے لیے جاری، اور یہ کوشش کیا ہے، یہ سازش کیا ہے؟ علی والوں کے خلاف لوگوں کو کرنا۔ کسی سے خوف زدہ ہیں تو وہ حسینیوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے، اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے، ایک انتہائی اہم ایشو ہے، حالات حاضرہ کے متعلق بہت بڑی اپڈیٹ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے عالمی قوتوں کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں ایک بہت بڑی تبدیلی کے لیے، رجیم چینج کے لیے، اور ان باتوں سے باخبر رہنا تمام مومنین کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ مومن کی جہاں نشانیاں بتائیں آپ نے، اس میں یہ بھی ہے کہ حالات حاضرہ سے، زمانے کے حالات سے باخبر رہنا، یہی مومنین کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2022 کے بعد سب سے بڑی کوشش اب کی جا رہی ہے گزشتہ کچھ دنوں سے، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ 2026 میں، 2022 کے بعد 2026 میں سب سے بڑی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ کوشش کیا ہے، یہ سازش کیا ہے؟ علی والوں کے خلاف لوگوں کو کرنا، حسینی علماء کے خلاف لوگوں کو کرنا، جو حق کی بات کرنے والے ہیں، جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کے خلاف کر دینا۔ کہ ملک ایران میں 2022 میں حقوق نسواں کے نام پر، عورتوں کی آزادی کے نام پر یہ کوشش کی گئی تھی کہ کسی طریقے سے وہاں پر تبدیل کر دیا جائے حکومت کو، علماء کی حکومت کو ختم کر دیا جائے، لوگوں کو علماء کے خلاف کر دیا جائے۔ وہ سلسلہ بری طرح سے ناکام ہوا۔ اب پھر سے اسی طرح کا ایک اور کام کیا جا رہا ہے، اور عالمی طاقتوں کی ایک بہت بڑی خفیہ ایجنسی نے اس چیز کا اقرار بھی کیا ہے آج، اور اپنے سوشل میڈیا پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی ایسا کرنے والوں کو کہا ہے کہ جی یہ کام جاری رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کہ ساری دنیا یہ بات یاد رکھے گی کہ 2025 وہ سال تھا کہ جس میں مظلوم مسلمانوں کے حق میں عملی طور پر سب سے زیادہ جو کردار ادا کیا وہ مملکت ایران نے کیا، اور مظلوم مسلمانوں کے حق میں عملی اقدامات کیے، اور طاغوت کو منہ توڑ جواب دیے انہوں نے۔ یہ چیزیں منظر عام پر ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے جب آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کی طرفداری کرتے ہیں، تو اس کی قیمت دینا پڑتی ہے۔ اس کی قیمت یہ ادا کرنا پڑی کہ ستمبر 2025 میں انہی طاقتوں کی جانب سے یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے ایران پر بہت سی معاشی سینکشنز لگا دی گئیں، پابندیاں لگا دی گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 روز پہلے یعنی 28 دسمبر کو ملک ایران کی کرنسی بری طرح سے متاثر ہوئی، اور تاریخ کی بدترین گراوٹ کا شکار ہوئی۔ یعنی $1 کے جہاں 7 لاکھ ایرانی ریال مل رہے تھے، وہیں پر $1 کے 14 لاکھ ایرانی ریال ملنا شروع ہو گئے۔ ڈبل ایرانی کرنسی گر گئی، اپنی قدر اس نے کھو دی۔ اس پر وہاں کے تاجروں نے احتجاج کیے، اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور حکومت نے بھی فوری طور پر مثبت طریقے سے اس کا جواب دیا، اور صدر نے بھی ان تاجروں سے ملاقاتیں کی، مذاکرات شروع ہو گئے، معاملات مثبت طرف جانے لگے۔ تو عالمی طاقتوں کی طرف سے ایک سازش کی گئی، ماحول بنایا گیا، اور مختلف جگہوں پر احتجاج شروع کروا دیے کچھ لوگوں کی طرف سے، اور انہوں نے یہ نعرے بلند کرنا شروع کیا، خصوصاً یونیورسٹی کے طلباء کو اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ جی یہ حکومت یہاں پر تبدیل ہونی چاہیے، علماء کی حکومت ختم ہو جانی چاہیے، اور جو پہلے والا نظام تھا، علماء سے پہلے جو کچھ وہاں پر ہوتا تھا، وہ نظام واپس آنا چاہیے، رضا شاہ پہلوی کا دور آ جانا چاہیے۔ اور کہا گیا، خاص طور پر اس بات پر زور دیا گیا کہ مظلوم مسلمانوں کے حق میں جو آواز اٹھائی جاتی ہے، جو ان کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، وہ ختم ہونے چاہیے۔ یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ابھی تک تو ناکام ہے، لیکن یہ سلسلہ وہاں پر عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے مقاصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں علماء، اس آواز کو دبانے کی یہ کوشش ہے، یہ سازش ہے، یہ ایک پلان ہے کہ کسی طریقے سے واحد یہ آواز جو کہ حسینیوں کی ہے، علی والوں کی ہے، جو حق کے لیے بلند کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے نصیحت کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ عالمی قوتیں سازش کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، لیکن یہ ناکام ہی رہیں گے۔ لیکن ان چیزوں سے باخبر رہنا ضروری ہے، پتہ ہونا چاہیے تمام مومنین کو کہ کس طرح سے نظریات سے ہٹانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی جا رہی ہیں، کس طرح سے وہ لوگ
इस्तेमाल करते हैं। आम अगर किसी के जहन में ये बात ना हो तो बज़ाहिर यही महसूस हो रहा है जी कि ये माशी हालात के पेश नज़र ये सब कुछ, ये एहतजाज वगैरह किए जा रहे हैं, लेकिन मकसद इसका माशी हालात को बेहतर करवाना नहीं, बल्कि पसे पर्दा कुछ शरपसंद अनासर का मकसद रजीम चेंज है, जिसमें वो नाकाम रहेंगे, क्योंकि मजमूई तौर पर वहाँ के लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है और एहतजाज करने वालों के खिलाफ आम आवाम ही हो चुकी है। वो इसी बात पर हैं कि जब ईरान की हुकूमत और सदर ईरान ने ये बात तस्लीम कर ली और वो कह रहे हैं कि हम इस हवाले से इकदाम कर रहे हैं, तो फिर इस नारे की क्या ज़रूरत पेश आई, ये वहाँ के मोमिनीन भी जानते हैं। तो इन सारे हालात से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर बातिल कुव्वतें, तागूती अनासर किसी से खौफज़दा हैं तो वो हुसैनियों से डरते हैं, अली वालों से डरते हैं। ये बात हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। मोमिनीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।